بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم جماعت نحو کی شامل نصاب اردو کی کتاب کے حصہ نثر کے سبق نمبر 3 قاہری کو پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے مصنف کا تعارف اور مشکل الفاظ کے معنی پڑھے۔ آج ہم مقاصد تدریس پڑھیں گے اور قاہری سبق کے 2 صفحات ہیں۔ پہلے صفحے کے خلاصے کے اہم نکات اور ان کی تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ پاس پیپر کو دیکھیں تو شاید کوئی ایک پیپر آپ کو ایسا ملے جس میں اس سبق کا خلاصہ یا پیراگراف کی تشریح نہ آئی ہو۔ اس لیے آپ نے اس سبق کو غور سے پڑھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ قاہری کا لفظی مطلب ہے سستی اختیار کرنا۔ سر سید احمد خان یہ چونکہ ایک رہنما تھے، ایک مصلح تھے، قوم کی اصلاح کرنے والے تھے، انہوں نے یہ سبق قوم کی اصلاح کے لیے لکھا۔ عزیز طلباء، یاد رکھیں کہ ایک سست انسان کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ استاد ہو، جج ہو، وکیل ہو، کسی بھی شعبے کے اندر ایک کاہل انسان، ایک سست انسان چلا جائے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کاہلی وجہ ناکامی ہے۔ کاہل انسان کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ عزیز طلباء، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بے حیثیت طالب علم دیکھا جائے تو ایک ایسا طالب علم جو ذہنی اعتبار سے بہت ذہین ہو لیکن وہ سستی اختیار کرتا ہو تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا طالب علم جو کن ذہن ہو، اس کا ذہن زیادہ کام نہ کرتا ہو، وہ چستی اختیار کرتا ہو، محنت کرتا ہو، وہ طالب علم کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور سست طالب علم اگر وہ اپنے طالب علمی دور میں سستی اختیار کرتا ہے اور جب عملی زندگی کے اندر جاتا ہے تب بھی وہ سستی اختیار کرتا ہے تو اس عملی زندگی کے اندر بھی کامیابی سے وہ ہمکنار نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہتا ہے۔ اور یہی جو قاہری ہے یہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے۔ اگر ہم تاریخی حقائق کو دیکھیں تو آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام نے جتنے بھی غزوات کیے تو اس میں بڑی چستی دکھائی، بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ غزوات کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت نبوی سے لے کر خلافت عثمانیہ تک پوری دنیا کے اندر جو قانون مانا جاتا تھا وہ قانون مسلمانوں کا وضع کرتا تھا، اور جیسے ہی خلافت عثمانیہ کے اندر سستی اختیار کی گئی، قوانین کو وضع نہیں کیا گیا، تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو عروج تھا وہ سارے کا سارا مٹی میں مل گیا۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں بر صغیر کے اندر 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے جو مغلیہ حکمران تھے، ان کی ناکامی کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سستی اختیار کی، عیاش پرستی میں پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ناکام ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے مقابلے میں اگر نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس کو دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی جو 23 سالہ اعلان نبوت کی بعد کی زندگی ہے اس میں کئی غزوات ہوئے، ایک بھی غزوہ ایسا نہیں تھا، ایک بھی جنگ ایسی نہیں تھی کہ جس میں مسلمان کامیابی سے ہمکنار نہ ہوئے ہوں۔ تو 1857 کی جنگ آزادی ہو یا خلافت عثمانیہ کا زوال ہو، اس کے پیچھے ایک بڑا سبب آپ کو یہی نظر آئے گا کہ مسلمانوں نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور یہی سر سید کو چیز بڑا بناتی ہے کہ وہ اپنے مضامین کے اندر مقصدیت کو عروج پر رکھتے ہیں۔ تو چونکہ مقصدیت کی ضرورت، چونکہ سر سید سمجھتے تھے کہ قوم کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ مقصدیت ہے۔ عزیز طلباء،
یہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا ہے کہ سر سید احمد خان یہ بہت بڑے ادیب نہیں تھے یا شاعر نہیں تھے، اس کے باوجود جنہوں نے اردو کے اندر نشاط ثانیہ کا کردار ادا کیا، سر سید کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ یہ شمار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اردو ادب کے اندر جو ادب برائے ادب لکھا جاتا تھا اسے ختم کیا، اور اردو کے اندر انہوں نے سچ کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے مرزا غالب کو پڑھا ہوگا اور اس طرح کے اور کئی شاعر ہیں کہ جو شاعری تو کرتے ہیں لیکن صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قوم کو لطف اندوز کر سکے۔ سر سید احمد خان انہوں نے اس لطف اندوزی کو، ادب برائے ادب کو ختم کیا اور اس کے اندر معاشرت پیدا کی اور معاشرتی مسائل کو اس کے اندر بیان کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں شعراء کی اور ادباء کی مبالغہ آئے گی کہ جیسے شاعر نے لکھا، اتنا نازک ہے میرا محبوب کے کلشم، جگنو کو پکڑتے ہوئے ہاتھ جلا بیٹھا۔ اب دیکھیں کہ وہ جگنو ہے یا آگ کا انگارہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب یا کوئی بھی انسان جگنو کو پکڑے اور اس کا ہاتھ جل جائے؟ یہ مبالغہ نہیں جو گزشتہ شاعروں نے اپنی شاعری کے اندر، یہ ادباء نے اپنے ادب کے اندر کی ہے۔ تو سر سید احمد خان انہوں نے داستانیں اور ایسے جھوٹ کا خاتمہ کیا ہے، اور قوم کے اندر جو ادباء تھے انہیں مقصدیت کی طرف لے کر آئے ہیں۔ اگر صنف ادب کی بات کی جائے تو قابلی سبق یہ مضمون نگاری ہے۔ مضمون نگاری کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی بھی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار یہ مضمون کہلاتا ہے۔ تو اس سبق کا ماخذ مقالات سر سید حصہ پنجم۔ عزیز طلباء، یہاں ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، اگر تشریح شروع کرنے سے قبل آپ اس بات کو لکھیں گے تو آپ کی تشریح ایک اچھا تاثر رکھے گی۔ وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان جن مضامین کو لکھتے تھے وہ مضامین ان کے رسالے تہذیب الاخلاق کے اندر چھپتے تھے۔ تو ان کا یہ مضمون قاہری یہ بھی تہذیب الاخلاق کے اندر پبلش ہوا تھا۔ تو یہ مضمون چونکہ وہ اسلامی طرز کا اور اسلامی طرز کا رسالہ تھا، تو سر سید احمد خان اس میں ہجری تاریخ کو لکھتے تھے۔ تو 10 محرم 1289 کے اندر آپ کا یہ مضمون تہذیب الاخلاق کے اندر چھپا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مضمون چھپا تو تہذیب الاخلاق کے اندر ہے، لیکن اس سبق کا جو ماخذ ہے وہ مقالات سر سید ہے۔ تو یہ حقیقت بھی جان لیجیے کہ سر سید احمد خان یہ ایک عظیم رہنما تھے، معمار قوم تھے۔ ان کے مضامین جو تہذیب الاخلاق اور دیگر جگہوں پر جو چھپے انہیں اکٹھا نہیں کیا گیا تھا۔ تو 1962 کے اندر مجلس ترقی ادب لاہور ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ سر سید احمد خان ان کے مضامین کو یکجا کر ایک کتاب کی صورت دے دی جائے۔ یہ ذمہ داری انہوں نے مولانا محمد اسماعیل پانی پتی کو سونپی۔ تو انہوں نے ان کے تمام مضامین کو یکجا کیا اور جب وہ کتابی صورت اختیار کی تو وہی مقالات سر سید بنے۔ ان کی جتنی بھی جلدیں ہیں ان میں 5واں حصہ اس کتاب کی 5ویں جلد جس کے اندر یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ تو آپ ادھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ مضمون، اور ان کے کافی اچھے مضامین لکھے ہیں۔ اگر آپ کو فرصت ملے زندگی کے اندر تو ان کے دیگر مضامین کا بھی مطالعہ کیجیے گا۔ تو اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو یہ سبق کے اہم نکات ہیں۔ آپ کے سبق قاہری کے مطابق صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 2 کو الگ الگ لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ اگر آپ انہی اہم نکات کی وضاحت کرتے ہیں تو آپ کا یہ خلاصہ بنے گا، اور اگر آپ انہیں تفصیل کے ساتھ لکھ دیں تو یہ آپ کے پیراگراف کی تشریح بنے گی۔ عزیز طلباء، یہ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ امتحانی نقطۂ نظر سے اہمیت تو رکھتا ہے، لیکن ہم نے ایک اچھا انسان بننے کے لیے اس مضمون کو پڑھنا ہے۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلا پیراگراف جس کے اندر بیان کیا گیا کہانی کا مفہوم۔ دیکھیں کہانی کہتے کسے ہیں؟ ہمارے نزدیک کہانی کیا ہے، سر سید کے نزدیک کہانی کیا ہے، یہ انہوں نے اپنے سبق کے پہلے پیراگراف کے اندر یہ چیز بیان کی ہے۔ آپ اپنے سامنے کتابوں کو رکھ لیجئے
تاکہ سبق سمجھنے کے اندر اور تشریح سمجھنے کے اندر آپ کو آسانی پیش آئے۔ تو آپ دیکھیں سر سید کہتے ہیں یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے کے اندر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں سر سید احمد خان یہ ایک رہنما تھے، اور ایک عام انسان میں اور آپ جب سوچتے ہیں تو ہماری سوچ صرف ہم تک محدود ہوتی ہے یا ہمارے گھروں تک محدود ہوتی ہے، لیکن جب ایک رہنما سوچتا ہے تو ایک رہنما کی سوچ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے وہ پوری قوم کی سوچ ہوتی ہے، وہ پوری قوم کو بہتر بنانے کے لیے سوچتے ہیں۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ لفظ کاہلی کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے لوگ غلطی کرتے ہیں، لوگوں کو اس کے معنی کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں سستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ دیکھیں یہ میں ادھر کھڑا ہوں، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں چل کر دوسری سائڈ پر جاتا ہوں، ٹھیک ہے، چل کر واپس آتا ہوں، یہ ہے ہاتھ پاؤں کی محنت۔ اسی طریقے سے میں یہ بورڈ مارکر ہے اسے اٹھاتا ہوں، یہ ہاتھ کی محنت ہے، یا کچھ سامان ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتا ہوں تو یہ میرے ہاتھ پاؤں کی محنت ہے۔ لیکن صرف ہاتھ پاؤں کی محنت کرنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کہانی ہے۔ دلی قوا کسے کہتے ہیں؟ الفاظ معنی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دلی قوا کا مطلب ہوتا ہے دل کی طاقت۔ دیکھیں میرے سامنے ایک دیوار ہے، ایک آنکھیں میرے ماتھے کی ہیں، میں دیوار کو اپنے ماتھے کی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے دیوار، لیکن ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہ دیوار کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین و جمیل بنی ہوئی ہے، تو یہ خیال مجھے اس چیز کی طرف لے کے جائے گا کہ اس دیوار کو بنایا کیسے گیا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے۔ صرف دیکھنا یہ ماتھے کی آنکھوں کا کام ہے، اور اس کے دیگر پہلوؤں پر غور و فکر کرنا یہ دل کی آنکھوں کا کام ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں چلنے پھرنے کے اندر چستی اختیار نہ کرنا یہ کہانی ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ یقیناً یہ بھی کہانی ہے، لیکن اس سے بڑی کہانی یہ ہے کہ آپ اپنی دلی طاقت کو استعمال نہ کریں۔ ایک فلاسفر کا اس کے حوالے سے قول ہے کہ آپ حوالے کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اصل محنت وہ ہے جس میں جسمانی قوا روحانی قوتوں کے تحت کام کرے۔ جسمانی قوا جسم کی طاقت، روحانی قوتوں یعنی انسان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق کام کرے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کی، کہ ایک کسی بھی ادارے کا ناصح ہوتا ہے جسے انگلش کے اندر ایڈوائزر کہتے ہیں، وہ اس ادارے کو نصیحت کرتا ہے کہ آپ نے اس ادارے کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ ایک مزدور جو مٹی اٹھا کر تیسری منزل تک اٹھا کر لے کے جاتا ہے، تو دیکھیں ان دونوں میں زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ یقیناً اگر جسمانی محنت کی بات کی جائے تو وہ مزدور کرتا ہے، لیکن دنیا کی نظر کے اندر اس بندے کی اہمیت زیادہ ہے جو نصیحت کرتا ہے اور کسی بھی ادارے یا کسی بھی مملکت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اگر وہ مزدور صرف مزدوری کرتا رہے تو وہ اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرے گا۔ اگر مزدوری کے ساتھ ساتھ جس معمار کے تحت، جس انجینئر کے تحت وہ کام کرتا ہے، اگر مزدور دیکھے کہ کون سی صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں جو میرے اندر نہیں ہے، تو یقیناً وہ سیکھتا سیکھتا ایک دن اپنے سے جو سینئر ہے، تجربہ کار انسان ہے، اس کی مسند پر جا پہنچے گا اور پھر ترقی کرتے کرتے اس سے بھی اوپر جا پہنچے گا۔ یعنی سستی یہ نہیں کہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں اور چلنے پھرنے کی محنت کو ختم کر دے۔ صحیح سستی سر سید کے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا چھوڑ دے۔ دوسرے پیراگراف کو دیکھا جائے تو اس میں سر سید کہتے ہیں کہ بسر اوقات کے لیے ہاتھ پاؤں کی محنت۔ سر سید کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دیکھیں
بحیثیت انسان مجھے بھوک بھی لگتی ہے، میں سوتا بھی ہوں، چلتا پھرتا بھی ہوں، میرا گھر بھی ہے، میرے اخراجات بھی ہیں جنہیں میں نے پورا کرنا ہے، تو انہیں پورا کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کر کے مجھے اپنے گھر کے اخراجات کو چلانا ہوگا۔ اگر میں اپنے گھر کے اخراجات کو نہیں چلاؤں گا تو میری زندگی بسر نہیں ہو پائے گی۔ ایک بڑا مشہور ایک لطیفہ ہے، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بزنس مین، اس کا چکر پاکستان میں لگا، تو وہ صبح کے وقت سیر و تفریح کے لیے اس نے باہر کا رخ کیا تو دیکھا کہ ایک مچھلیاں پکڑنے والا شخص مچھلیوں کو پکڑ رہا تھا۔ اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، پوچھنے لگا، ارے میاں تم کتنی مچھلیاں روزانہ کی پکڑتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں 3 مچھلیاں پکڑتا ہوں۔ پوچھا کہ 3 مچھلیوں کو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ 1 مچھلی میں خود کھاتا ہوں، 1 مچھلی اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں، اور 1 مچھلی راہ خدا میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس بزنس مین نے پوچھا کہ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے 3 مچھلیاں پکڑنے کے لیے کبھی 5-10 منٹ میں پکڑی جاتی ہے، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹوں سے زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اگر سارا دن مچھلیاں پکڑیں تو کتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا اگر میں زیادہ مچھلیاں پکڑوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بزنس مین کہنے لگا کہ آپ زیادہ مچھلیاں پکڑیں گے، زیادہ پیسے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نوکر رکھیں گے۔ تو وہ کہنے لگا اگر نوکر رکھوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بزنس مین کہنے لگا کہ جب آپ کے نوکر ہوں گے تو آپ کی مچھلیوں کی مقدار اس قدر بڑھ جائے گی کہ آپ دیگر ممالک کے اندر بھی مچھلیوں کو بھیجنا شروع کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس پیسے زیادہ آئیں گے، پھر آپ سکون سے بیٹھیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی اب میں کیا کر رہا ہوں، ابھی تو میں سکون سے بیٹھا ہوں، صرف 2 گھنٹے محنت کرتا ہوں۔ تو عزیز طلباء، کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ صرف تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے۔ ایک رکشہ چلانے والا شخص جب رکشہ چلاتا ہے تو اس کی ایک دن کی ضرورت اگر 500 روپے ہے تو وہ 500 روپے لے کر گزارا کرتا ہے، دوسرے دن پھر چلاتا ہے۔ لیکن اگر کسی دن اسے 1000 روپے آمدنی ہو جائے تو وہ رکشہ چلانے والا دوسرے دن اپنی نیند پوری کرتا ہے، محنت مزدوری نہیں کرتا۔ یہ ہماری قوم کی پسماندگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، ہماری قوم کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہم ہاتھ پاؤں کی محنت تب کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، اگر ہمیں ضرورت پیش نہ آئے تو ہم ہاتھ پاؤں سے محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسط اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جن کو ضرورت پیش آتی ہے وہ محنت مزدوری کرتے ہیں تو ایسے شخص کاہل کم ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ذہن کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں رہتی وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو ضرورت پیش نہیں آتی وہ اس رکشہ چلانے والے کی طرح یا اس مچھلی پکڑنے والے کی طرح سست ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سستی جو ہوتی ہے یہ ان کی پختہ عادت بن جاتی ہے۔ یہ سبق کا دوسرا پیراگراف تھا۔ اب چلتے ہیں تیسرے پیراگراف کی طرف۔ تو اس پیراگراف میں 2 باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات کو دیکھ لیتے ہیں، تعلیم و عقل کو ضرورتاً کام میں لانا۔ سر سید کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، بحیثیت استاد میں نے بھی محنت کی ہے اور پڑھنے کے اندر ترقی بھی کی ہے، اور آپ کئی لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ پڑھنے کے اندر بڑی ترقی کرتے ہیں، یعنی یہاں تک ترقی کی کہ اس نے ماسٹر کر لیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، تو ترقی کرنے کے اندر انتہا کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں نہیں لاتے۔ سر سید کہتے ہیں کہ شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لائے۔ دیکھیں، وہ ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا تو میرے پاس وہ انٹر میں پڑھتا رہا، تو ایک مرتبہ مجھے ملا، اس وقت وہ ماسٹر میں تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ سر آپ کو نہیں پتا میں کیوں پڑھ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لیکچرار بنوں تاکہ مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں،
آج ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کسی ایسے کام کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں ہمیں اپنی جسمانی اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کام میں لانے کا موقع میسر نہ ہے۔ جب انسان اپنی جسمانی اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا تو آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے اس کی تعلیم بھی چلی جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ سست ہو جاتا ہے۔ دوسری بات وہ کرتے ہیں دلی قوت کی تحریک سست ہونے کی وجہ سے حیوانی خصلت میں بڑھنا۔ عزیز طلباء، یاد رکھیں کہ ایک فلاسفر گزرا ہے جس کو ارسطو کہتے ہیں۔ اس ارسطو نے ایک نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان یہ بھی حیوان کی طرح ہے، اور دیکھا جائے تو اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے۔ انسان اور حیوان کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں۔ انسان اس کی بھی پرورش ہوتی ہے، حیوان کی پرورش ہوتی ہے۔ انسان بڑھتا پھولتا ہے، حیوان بھی بڑھتا پھولتا ہے۔ انسان کھاتا پیتا ہے، حیوان بھی کھاتا پیتا ہے۔ انسان بھی سوتا ہے اور حیوان بھی سوتا ہے۔ کافی زیادہ عادات ایسی ہوتی ہیں جو انسان اور حیوان کے اندر مشترک ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق ڈالتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ذہنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا۔ دیکھیں، یہ اتنی بڑی کائنات جس کے اندر آپ رہتے ہیں، مشاہدہ کریں کہ انسان دن بدن جدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آپ اگر دیکھیں آج سے 50 سال پہلے تو انسانوں کے رہنے کا طریقہ اور تھا، اور آج دیکھیں تو انسانوں کے رہنے کا طریقہ اور ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں تو یہ جو پرندے ہیں، آپ چڑیا کی مثال لے لیں، چڑیا آج سے 50 سال پہلے بھی گھونسلوں میں رہتی تھی اور آج دیکھیں تو آج بھی گھونسلوں میں رہتی ہے۔ تو یہی فرق ہے کہ انسان نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہوا میں جہاز کی صورت میں اڑنا شروع کر دیا، اور بحری جہاز کی صورت میں پانی میں تیرنا شروع کر دیا، اور چوپایوں کی صورت میں انسان نے زمین پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ تو انسان اور حیوان کو جو چیز الگ کرتی ہے وہ سوچ ہے، ذہنی صلاحیت ہے۔ سر سید کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انسان بھی نسل اور حیوانوں کے حیوان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بھی حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح ایک جانور ہے، جاندار ہے، جبکہ اس کے دلی قوت کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا تو آہستہ آہستہ وہ حیوانی خصلتوں میں پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک انسان جسے کوئی کام نہیں ہے، نہ جسمانی طور پر محنت کرتا ہے، نہ ذہنی اعتبار سے محنت کرتا ہے، سارا دن وہ چارپائی میں لیٹا رہتا ہے، سارا دن کوئی بھی کام نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان میں اور حیوان جانور کے اندر کچھ فرق نہیں ہے۔ یہی وہ انسان ہے نا جس کو اللہ رب العزت نے کہا تھا ان شر الدواب، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانوروں سے بدتر ہے۔ انسان اگر اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا تو وہ جانور نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو انسان ان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جیسے اپنی ماتھے کی بینائی والی آنکھیں مانگتا ہے، ایسے دل کی بینائی والی آنکھیں بھی مانگے۔ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں بڑا خوب ایک شعر کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ دل بینا دل کی طاقت، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمیں دل کی طاقت، دل کی آنکھیں اور سوچنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ جو کام سوچنے کی صلاحیت سے ہو سکتا ہے، جو کام سوچنے کی صلاحیت سے انسان کر سکتا ہے، وہ کام انسان ماتھے کی آنکھوں سے نہیں کر سکتا۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا سبق کہانی کا پہلا صفحہ، جس کے اہم نکات خلاصے کے اعتبار سے اور تشریح کے انداز سے ہم نے دیکھے۔ امید ہے کہ آپ نے اہم باتوں کو نوٹ کیا ہوگا اور حوالہ جات کو اپنی کتاب کی زینت بنایا ہوگا۔ تو آئندہ لیکچر کے اندر بقیہ اہم نکات کو ہم دیکھیں گے اور ان کی تشریح کو بھی زیر بحث کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔